آپ سفارت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ پہلی بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، رمضان برکت والا اور بھلائیوں والا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں برکت سے محروم رہتا ہے وہ ہر نعمت سے محروم ہے۔ رمضان کی بھلائیوں اور خیر و برکت کو سمیٹنے کے لیے رمضان کی پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو آپ کا انفرادی انڈیویجول پلان دوں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس میں وسعت ہے، آپ چاہیں تو زیادہ کر لیں، چاہیں تو کم کر لیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں تلاوت زیادہ کرنی ہے۔ آر یو ریڈی؟ اپنی نوٹ بک پر لکھیے کتنی تلاوت کریں گے۔ صحابہ کرام 3 دن میں قرآن کمپلیٹ کرتے تھے، 7 دن میں بھی کرتے تھے 7 منزلوں پر، 2 ہفتے میں جب قرآن کمپلیٹ کرتے تھے 2 پارے روزانہ، یہ عام معمول تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کتنے پارے ڈیلی تلاوت کرنے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک وقت میں بیٹھ کے اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں شاید اتنا وقت نہ ملے، کیونکہ آپ نے بہت سارے کام انجام دینے ہیں۔ ایک تو یہ برکت والی بات ہے کہ آپ تراویح پڑھیں گے تو تراویح میں پورا قرآن سنیے، ایک قرآن تو آپ کا یہ ہو گیا۔ دورہ قرآن ضرور کرنا ہے، ایک قرآن وہ ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ تلاوت نہیں ہے، اور جو تراویح میں بھی ہوگا وہ بھی صرف سننا ہے۔ اور اصل میں جو آپ خود پڑھیں گے نفع اسی کا کثیر ہے۔ تو آپ جب روزہ رکھ لیں فجر کے وقت قرآن پڑھیے، اور اس عادت کو پھر رمضان کے بعد بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن دن میں جیسے نمازوں کے ساتھ آپ کچھ حصہ پڑھنا چاہیں، راستوں میں آتے جاتے پڑھنا چاہیں تو آپ کثیر حصہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ ریلی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، صرف انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے، اس کا فوکس کلیئر ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور کمٹمنٹ تو کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا کام ہے قیام اللیل کرنا ہے، یعنی تراویح پڑھنی ہے، اور قیام اللیل میں قرآن حکیم کو سننا ہے، سننے کا اثر ہوتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس دفعہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان میں قیام اللیل نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، اور آپ اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام بھی کیجئے۔ قریب کی مساجد میں جائیے، دور کی مسجد میں جانے کا جن کو اتفاق ہوتا ہے وہ دور کی مساجد میں جائیں، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی اہتمام ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوشائند ہے۔ تیسرا اہم کام ہے دورہ قرآن۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے کے لیے آتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ میں سے دورہ قرآن کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دورہ قرآن کروانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ۔ دیکھیے دورہ قرآن کروانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، آپ خود بھی کروا سکتے ہیں، آپ ایک وقت میں بہت سی جگہوں پر بھی کروا سکتے ہیں، کسی چینل کے تھرو، کسی کیبل چینل کے تھرو۔ آپ کتنے ہی لوگ ہیں، میں جب اسکول ٹیچرز کو، کالج ٹیچرز کو، یونیورسٹی ٹیچرز کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ یہ اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں، ان میں سے جس دل کے اندر محبت ہے، کتنے گروپس ہیں جن گروپس میں دورہ قرآن کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اب
اسکولز میں کالجز میں قرآن کے لازم ہونے کی وجہ سے سب کو کتنی زیادہ ضرورت بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مل کے ایسا ٹھوس پلان کریں کہ ہر جگہ پہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ دورہ قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے خود شامل ہونا، ایک ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک اور فرد کو شامل کر لیں. آپ 10 کو شامل کر لیں یا 100 کو شامل کر لیں. آپ اگر ایک اسکول کے بچوں کو شامل کر لیں، ایک کالج کے بچوں کو شامل کر لیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی تعداد کو نفع ہو سکتا ہے. اور آپ اگر ایک نہیں 10 کالجز کو شامل کر لیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمنا ضرور ہے، لوگ چاہتے ضرور ہیں کہ ہم یہ سلسلہ ضرور شروع کر لیں. اور انشاءاللہ اس بار ہم شعبان میں قرآن مجید کو شروع کریں گے، رمضان کی آمد سے پہلے، تاکہ آخری عشرے میں بھرپور طریقے سے عبادت بھی ہو سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم ان راتوں میں قیام بھی کر سکیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکیں انشاءاللہ. اور جن لوگوں کو عمرے کے لیے جانا ہے یا جن لوگوں نے آخری راتوں میں اعتکاف بیٹھنا، ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بڑے پیمانے پہ لوگوں تک قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب تو اس مشن پر ہیں کہ ہم قرآن پہنچائیں گے، گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچائیں گے. جب قرآن پہنچانا چاہتے ہیں تو دس از دا وے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے توسط سے آپ قرآن پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے رمضان کی بات کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ میں سے ہر ایک ایمبیسڈر ہو، ہر فرد، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، ہر فرد رمضان سے پہلے ہفتے میں ایک بار یا زیادہ دن میں، یعنی 2-3 دن میں، جیسے بھی آپ ٹائم رکھیں، رمضان کی ورکشاپ ضرور کروا لیں. ہم آپ کو ایک رمضان گائیڈ بک دینا چاہتے ہیں جو سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی نفع دے گی، چھوٹی سی گائیڈ بک، تاکہ جو لوگ بھی گھروں کو جائیں، وہ جب بھی چاہیں رمضان کے بارے میں کچھ دیکھنا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت سوال کرتے ہیں روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں، اور اسی طرح سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہری بہت سارے امور کے بارے میں. تو انشاءاللہ تعالی اس بار ہم لوگوں کی سہولت کے لیے روزہ رمضان کے نام سے ایک کتاب انشاءاللہ تعالی انسانیت کے نفع کے لیے پہنچائیں گے. اور انشاءاللہ رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور کتاب ہے، رمضان شہر القرآن، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ بڑے پیمانے پہ آپ قرآن کے ایمبیسڈر ہیں نا، آپ تو قرآن کے مشن پر ہیں، آپ ان کو وہاں تک پہنچا دیں جہاں کے لوگوں کے لیے دین کو سیکھنا اور اپنے ان یعنی احکامات کو سیکھنا ممکن نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس کے لیے سفیر بنیں گے، آپ روشنیوں کے سفیر بنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی ورکشاپ کروائیں گے جا کے، ایسے ہی جیسے آج میں کروانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کروائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ ضرور کروا لیں؟ تو آپ دیکھیں گے پھر سارے لوگ سیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اور بچے بھی کروا سکتے ہیں، امی سے کہیے اور ہم آپ کو طریقہ کار سکھائیں گے. آپ کے اپنے گھر میں انشاءاللہ تعالی لوگ رمضان کی باتیں سیکھنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ ہمارا بچہ بھی ایمبیسڈر ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہمارے بڑے بھی ایمبیسڈر ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کے لیے ہم آپ کو ایسی اپلیکیشنز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسے صبح و شام کی دعائیں ہیں. کون ہے جو دعا کا ایمبیسڈر بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو آپ لوگوں کو عبادت نہیں سکھائیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. اور رمضان کے بارے میں ایک اپلیکیشن ہے رمضان رائٹ کے نام سے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس بار اور چیزیں اپلوڈ کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند بنائے. اور اسی طرح سے سونے جاگنے کے اذکار ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے سونے جاگنے کو سنت کے مطابق نہیں کر پاتے. تو انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں آپ نے اپنی صبح اپنی شاموں کو برکت والا بنانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے برکتیں مانگیں گے. رسول اللہ نے آپ کو دعا دی ہے، ہم سب کو دعا دی ہے، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے. یاد رکھیے کہ صبح کی برکت نماز سے ہے، دعا سے ہے، ذکر سے ہے، تلاوت سے ہے. تو آپ نے یہ سارے ہی سلسلے جاری رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس بار ہم کتاب الدعا لائیں گے، اس کی اپلیکیشن لائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. اور اگر ممکن ہوا تو اس کے کچھ حصے ہم پرنٹڈ فارم میں بھی آپ تک پہنچائیں گے. تو دعاؤں کا آپ نے انتظار کرنا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ انتظار کرنا بھی صبر ہے، اور جب لمبا عرصہ لگ جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے. کیا آپ دعاؤں کا انتظار کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے؟ کیا آپ دعائیں سکھائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کا رشتہ دعا سے جوڑیں گے؟ تو آپ نے جہاں بیٹھنا، جس کا موبائل دیکھا اس کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر دیں. اور جہاں جائیں گے اس بار آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے بارے میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو یہ جو رمضان کے بارے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک لمبے ٹائم کے بعد یہ چیزیں ہم لا رہے ہیں. روزہ رمضان، رمضان شہر القرآن، تو انشاءاللہ یہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس مہینے میں کثرت سے اذکار کرنے ہیں، اور اذکار کے لیے بہت سارے ٹپس ہوتے ہیں جس کے توسط سے اذکار کرنے ممکن ہوتے ہیں. آپ ذکر کو باندھتے نہیں ہیں تو ذکر بھاگ جاتا ہے، آپ ذکر نہیں کر پاتے. آپ جب باندھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے ذکر کرنا ممکن ہو جاتا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو باندھ کر ذکر کرنا نہیں سکھایا، جس کو آپ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار یا 33 بار اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ کو بھی تو ثواب جاتا ہوگا. آخر یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسانی کی تھی الحمدللہ. تو اس مہینے میں کثرت سے اذکار کرنے ہیں، اور ذکر کو اس طرح سے اپنانا ہے جیسے رسول اللہ نے کسی شخص کو نصیحت کی تھی کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہے. تو آپ نے ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا ہے. اس وقت آپ کو پیاس لگ رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں پیاس لگ رہی ہے؟ انشاءاللہ جب آپ صبر کریں گے تو اجر پائیں گے. روزے کی پریکٹس ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ذکر الہی جو ہے وہ اللہ والوں کی غذا ہے. ذکر الہی پیاس بجھاتا ہے. ذکر الہی کی وجہ سے انسان کی بھوک ختم ہوتی ہے. اور ذکر الہی تو روزے داروں کا نغمہ ہے الحمدللہ. تو اس مہینے میں خیر و برکت کے لیے جیسے خود مصروف عمل رہنا ہے، ایسے ہی دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے. آپ رمضان میں خیر کے کاموں میں مصروف رہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں نیکی سے محبت ہے؟ تو چلیے نیکی کی کوئی بات سنتے ہیں. رمضان میں
नेकी, रमजान में खैर और भलाई किस्मत वालों को नसीब होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मौका सबको दे रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करती हूं कि हमारी नेकियों की रग़बत बढ़ा दें, हमारे लिए आसानियां पैदा कर दें, हमारे दिल नेकियां करने को मचलें, हमारे दिल लोगों की मदद करने के लिए मचलें। जी, तो इस महीने में नेकी के कामों में अपने आप को मसरूफ रखना है। मसरूफ रखेंगे इंशाअल्लाह, दिलों को गरमाएंगे। अब मौका है दिलों को गरमाने का। रजब से लेकर शाबान तक इंशाअल्लाह ताला आप दिलों को गरमाते रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से। इंशाअल्लाह खुद मसरूफ रहना है, दूसरों को भी तलकीन करनी है। इस महीने में नेकी के खास कामों में से रोजे इफ्तार करवाने हैं। आप रोजे इफ्तार करवा सकते हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, लेकिन जिसके दिल में नेकी ज्यादा है वो लोगों के रोजे इफ्तार करवाएंगे जो खुद इफ्तार करने के काबिल नहीं है। दो सूरतें हैं इसकी। एक तो यह है कि आप बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ लोगों के घरों में खाना भिजवा दें। दूसरा ये कि मिलकर अपने अपने मकाम पर इफ्तार ड्राइव का एहतमाम करें। यानी रमजान का कोई दिन ऐसा ना हो जब बंदूकों के किसी भी मरकज से खाना तकसीम ना हो। क्या मुश्किल है इसमें। सब मिलकर लोगों को भी तहरीर दिलाइए, इफ्तार का ये सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी आपके लिए खास हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह से जो रोजा इफ्तार करवाने के लिए बाकायदा किसी को राशन देना चाहें तो यह भी मिलकर काम कीजिए। मिलकर काम करने में बरकत है। मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे लोगों की मदद कर सकेंगे। और मैं खास तौर पे कहना चाहती हूँ, रमजान से पहले हमारे वो बहन भाई जो जलजले की आफत में मुब्तला हो गए, पाकिस्तान में पहले सैलाब आया, कितनी बड़ी तादाद है जो बेघर है। अब तुर्की और शाम में मुसलमानों पर जो आफत टूटी है, कितने लोग हैं जिनसे छत छिन गई, कितने लोग हैं जिनके पास न अपने खाने को कुछ है न अपने घर वालों को देने के लिए कुछ है। वो जो लोगों में तकसीम किया करते थे, लोगों में बांटा करते थे, आज एक एक बूंद पानी को तरस गए हैं। उखुव्वत का जो रिश्ता एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से कायम होता है, उस रिश्ते के तकाजे हैं। वो किसी ने कहा उखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो दिल्ली का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। उखुव्वत के रिश्ते का तकाजा है कि हम सब मिलके उनके लिए फंड कायम करें और उन तक रमजान से पहले भी, रमजान में भी, ईद पर भी बाकायदा तौर पर यह सिलसिला जारी रखें। कितने ही लोग हैं जिनके दिलों के अंदर खैर है, वो इंडिविजुअली तो कर रहे हैं, लेकिन नेकी के काम तब परवान चढ़ते हैं जब मिलकर किए जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला तुर्की और शाम के लिए और दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान के घरों के लिए हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर एफर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमजान के महीने में जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे उन्होंने उम्रा भी करना है इंशाअल्लाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान में उम्रा किया उसने गोया मेरे साथ हज किया, यानी उसे इतना ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। रमजान का उम्रा बेहद अहमियत का हामिल है। इस महीने में कसरत से सदका व खैरात करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है रमजान में सदका व खैरात करने के लिए वो ऐसी कमेटी डाल लेते हैं जो शाबान में निकलती है ताकि रमजान में ज्यादा सदका कर सकें, ज्यादा बड़े नेकी के काम कर सकें। लोगों के अपने अपने तरीक़ेकार हैं। लोग जैसे ज़कात निकालते हैं ताकि बड़े पैमाने पे
لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے. لوگ جیسے اس کے لیے صرف خود نہیں دوسروں کو بھی توجہ دلاتے ہیں, اہل خاندان کو, دوست احباب کو, اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ وسعتیں دی ہیں تو بڑے پیمانے پہ خیر کے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ.